یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ ویسن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھی۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح سے پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ نوجوان خاتون نے ایئرپورٹ سیکورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لینے میں آخر کار کامیاب ہو گئی۔ وہ اس اسرائیلی طیارے کو اغوا کرنے میں اس کا اپنا دوست سلیم عیساوی بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ سلیم عیساوی جو اس خاتون سے پہلے ہی ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں آیا بیٹھا تھا، مگر لیلا خالد اور سلیم عیساوی ایک دوسروں سے بات نہیں کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ لیلا خالد اور سلیم عیساوی ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ان کا مشن تو ایک ہی تھا، لیکن وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کو یہ زہر کر رہے تھے کہ خالد لیلا سلیم عیساوی کو نہیں جانتی۔ لیلا اور اس کے دوست سلیم نے فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھی تاکہ انہیں طیارے کے کاک پیٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ چند ہی منٹوں بعد طیارے کے عملے نے یہ اعلان کیا کہ TWA 840 فلائٹ روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ مسافر اپنا سامان اٹھا کے طیارے کی اپنی اپنی نشست پر بیٹھنا شروع کر دے۔ لیلا اور سلیم اب ایک دوسرے کو گھورنے لگے، مگر بات تو نہیں کرتے تھے۔ اب لیلا اور سلیم عیساوی دوسروں مسافروں کی طرح انہوں نے بھی اپنے ساتھ بیگ اٹھایا اور جہاز کے اندر بیٹھنے کے لیے چلے گئے۔ لیلا اور سلیم کی سیٹس آس پاس تھی کیونکہ انہوں نے ایک دن پہلے یہ سیٹس بک کروائی تھی۔ جب سارے مسافر بیٹھ گئے تو اب طیارہ مسافروں کو لے کر پرواز شروع کر دی۔ یہ جہاز 500 کلومیٹر کی رفتار سے چند ہی منٹوں میں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ 14,000 فٹ کی بلندی تک جا پہنچا۔ سلیم اور لیلا کی نشستیں آپس میں قریب تھی۔ اب لیلا نے کہا کہ سلیم وقت آن پہنچا ہے اس طیارے کو اغوا کرنے کا۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور سلیم عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت پراسرار کے باوجود بھی لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے یہ بہانہ بنایا کہ ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں بھی درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنے ہینڈ گرینیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاک پیٹ تک پہنچ گیا۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرینیڈ کو لے کر بھاگی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی۔ وہ زور سے چیخی، میری کمر میں پھنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ لیلا اور سلیم نے زور سے بولا، پہلے لائن میں بیٹھے تمام مسافر طیارے کے عقبی سائیڈ میں چلے جائیں اور کسی مسافر کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اوپر اور گردن نیچے رکھیں۔ سلیم عیساوی جو کہ پائلٹ کے روم میں جا کر پائلٹ کے سر پر پستول رکھی ہوئی تھی، جب سب مسافروں نے ہاتھ اوپر کر دیے تو اپنی گردن نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تبھی لیلا بھاگتی ہوئی پائلٹ کے روم میں گھس گئی۔ سلیم کو مسافروں کی طرف بھیج دیا۔ لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا۔ لیلا پہلے پائلٹ کو کہا کہ طیارہ سیدھا اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ طیارے کے پائلٹ نے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب لیلا نے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 میراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان مسافروں کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائیں گے، لیکن لیلا اور سلیم طیارے کو اسرائیل ایئرپورٹ پر لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ صرف مسافروں کو جو اندر شور مچائے بیٹھے تھے انہیں خاموشی کروانے کی صورت میں کہا گیا کہ طیارے کو ہم اسرائیل ایئرپورٹ پر لے کر جا رہے ہیں، لیکن طیارے کو دراصل وہ دمشق لے جانا چاہتے تھے۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی ٹینکس ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تبھی لیلا خالد نے طیارے کے دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ راستے میں پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کی پیدائش حیفا کے اوپر سے لے کے جائیں گے۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاک پیٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ لیلا اور سلیم کا مقصد پورا ہونے کے بعد اسرائیل کا طیارہ اغوا کر لیا۔ اب اسرائیل فوج اور گورنمنٹ لیلا اور سلیم عیساوی کو دن رات ڈھونڈنے لگی، لیکن لیلا اور سلیم عیساوی ایسے انڈر گراؤنڈ ہوئے جسے کہتے ہیں کہ نہ آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی۔